دیکھیں سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ لیٹ سے سافٹ ویئرز ایسے دنیا میں آ چکے ہوئے ہیں کہ آپ کے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے لفظ پک کرنے ہوتے ہیں, ان لفظوں کو پھر ملا کے نئی آڈیو بن جاتی ہے, اور یہ بڑا نارمل سا کام ہے جو کہ ریگولرلی ہوتا ہے. یہ جو سافٹ ویئر ہیں یہ اس وقت بھی موجود تھے جب شہباز شریف اور جسٹس قیوم کی آڈیو سامنے آئی تھی, یا زرداری ملک ریاض کی آئی تھی, یا اس کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں جن کی آڈیوز وغیرہ ہیں, ان کو بھی جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے ایسے ہی کہ ان کے بھی سافٹ ویئر موجود ہیں جس کی وجہ سے ان کی بھی فیک آڈیوز جو ہے وہ مارکیٹ میں ریلیز کی گئی. پی ٹی اے کے کسی بھی آفیشیل نے اس طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا کہ خان صاحب کا سافٹ ویئر بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کٹنگ کر کے پیسٹ کر کے جیسے بھی آپ بتا رہے ہیں اس طرح سے کی جاتی ہے. اور خان صاحب کی تو ابھی تک کوئی آئی نہیں ہے مارکیٹ میں, کوئی ریلیز ہی نہیں ہوئی, ابھی آنے والے وقتوں میں ہوگی تو ابھی پتہ چلے گا. نہیں, یہ پچھلے 5-6 سالوں کے اندر یہ سافٹ ویئرس وغیرہ بنے ہیں. جس طرح وہ ثاقب نثار والی آڈیو جو آئی تھی اسی کی تقریرن سے وہ لفظ نکال کے انہوں نے ملا لیا, ٹھیک ہے. جو ٹیکنیکل بندے تھے ان کو پہلے دن پتہ چل گیا تھا کہ فیک ہے. بیسیکلی اس قسم کے کام جو ہے نا وہ موسٹلی جو ان معاملات میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ, اور مریم نواز خود دعوے کرتی رہی ہے کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں اور یہ وہ فلانا ٹمکانا. تو یہ گندی ویڈیوز والا اسپیشلٹی اسی کی ہے, پی ٹی آئی والے یہ کام نہیں کرتے. باقی عمران خان اور سے ریلیٹڈ اس قسم کی ویڈیوز اور اس قسم کی دھکیاں بہت عرصے سے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں, اور پرانے طریقہ کار ہے اس قسم کی حرکتیں کرنا. اس قسم کی چیزوں پہ چاہے وہ آپ کے حق میں ہو یا اگینسٹ ہو, اتنے زیادہ کان نہیں دھرنے چاہیے فورینزک کے بغیر. بیسکلی وہ ہوتا ہے اسی طرح کہ جو پرسنل کالز ہیں وہ ٹیپ ہوتی ہیں, اس کے بعد ان کی آواز کو ریکریٹ کر کے جو بلوانا ہے بلوا لیں. اس نے پریس کانفرنس کی ہے, وہ ساری اس حوالے سے ہے کہ وائر ٹیپنگ ہونی نہیں چاہیے, کسی کی کال ریکارڈ ہونی نہیں چاہیے. وہ کون کرتا ہے سب کو پتہ. دیکھیں پھر ایک بات میں آپ کو کہوں گا کہ اس وقت پورا نظام جو ہے وہ کس بندے کے خلاف ہے, تو اوبویسلی جب ان کو جو ٹیکٹک ملتا ہے وہ یوز کر لیتا ہے. اب ملک ریاض کس کا سب سے قریبی دوست ہے؟ دوستی تو اس کی ساروں سے ہے, کاروباری بندہ ساروں سے دوستی رکھتا ہے, بنا کے رکھتا ہے, پر اصل میں سب سے زیادہ دوستی اس کی کس کے ساتھ ہے؟ اور ساروں کو پتہ ہے زرداری کے ساتھ. تو زرداری کے کہنے پہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتا یا کوئی کال نہیں بنا سکتا. ان چیزوں سے زیادہ نا جو اسٹیبلش چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر کام دھرنا چاہیے. مریم نواز کی کوئی لیک آڈیو یا اس قسم کی چیزوں پہ میں یا جتنے سمجھدار لوگ ہیں ان سے کسی نے کوئی کچھ نہیں کہا. الا یہ ہے کہ مریم نواز نے خود کہہ دیا تھا کہ ہاں جی جنگ. اور اس میں تو ماشاءاللہ جو بھی آڈیو آئی تھی بشرا بی بی والی, اس میں تو کئی جگہ پہ جو ہے وہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ جو بیک گراؤنڈ نوائز ہے وہ اس کی فریکوینسی ڈفرینٹ ہے, ڈفرینٹ سیم ورڈ کی ڈفرینٹ دفعہ یوزیج میں جو ہے پروناؤنسیشن ڈفرینٹ ہے. جو ٹیکنیکل بندے ہیں پہلے سے ہی نظر آ رہا ہے کہ جی فیک آڈیو. 5-6 سال سے اگر سافٹ ویئر موجود ہیں تو, اور ایسے سافٹ ویئر کہ بالکل سے پتہ ہی نہ چلے, یہاں تو پھر آڈیوز کے انبار لگ جانے چاہیے. خاص طور پہ خان صاحب کی تو ابھی تک کوئی آئی نہیں ہے آڈیو. اگر موجود ہوتا تو کئی لوگ بنا کے اس کو جو ہے وہ مارکیٹ میں لے آتے. دوسرا ان کے پاس خان صاحب کے پاس سوشل میڈیا ہی ہے, وہ تو الیکٹرانک میڈیا تو اتنا زیادہ فیور نہیں کر رہا ہے 1-2 چینل کے علاوہ. تو ان کا فوکس تو اصل میں ظاہر ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہے زیادہ, اور ان کو انسٹرکشن دینا یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. ہر پارٹی اپنا اوپینین جو ہے وہ دینے کے لیے ان کو ہدایات جاری کرتی رہتی ہیں. بشرا بی بی نے بھی اگر کوئی ہدایات اس طرح کی دے دی ہیں تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض والی جو ہے ان کی بیٹی والی وہ ٹھیک ہے, زرداری سے بھی جو اس نے بات کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, حالانکہ نہ ان کا کوئی فرینزک ہوا ہے نہ ان کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے. تو لیکن کیونکہ وہ آپس میں ان کی بات ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. کال ریکارڈنگ جو ہے یہ تو خان صاحب اپنے دور میں بتا چکے ہیں, تو یہ تو ہونی چاہیے. ایجنسیاں جو ہے وہ کرتی ہیں اور بالکل صحیح کرتی ہیں, اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہونی چاہیے. کیا اس میں برائی ہے کسی کی کال اگر ریکارڈ, آپ کی ابھی میری ریکارڈ ہو رہی ہے کال, آپ کی بات جو ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے, تو اس میں کیا ڈر اور خوف جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ خان صاحب اپنے انٹرویو میں یہ ساری چیزیں بتا چکے ہوئے ہیں, اور وہ بڑی انہوں نے صحیح بات کی تھی کہ ایسی کیا بات ہے کہ ہم جو ڈریں کہتے ہوئے. کوئی بات کرنی ہے تو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بندہ کرے نا, لگی لپٹی رکھنا جو ہے اس کا کیا فائدہ. تو جو کرتا ہے ریکارڈنگ کر لے. یہ بڑا بولڈ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا ان کے دور میں جو انہوں نے دیا تھا, میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. فورینزک یہاں پہ کون کراتا ہے؟ یہ نہ وہ کرائیں گے نہ یہ کرائیں گے. یہ تو صرف ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہوتی ہے, کسی آدمی کو بدنام کرنے کے لیے. یہ موقع تو کوئی پارٹی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی. فورینزک کر کے اس کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینے سے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان کو فائدہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ یہ صرف جو پولیٹکس ہے, یہ پولیٹکس میں ہی یہ بات رہے اور یہ کہیں اسٹیبلش نہ ہو جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہی ہوتا ہے. اس میں تو دونوں طرف سے جو ہوتے ہیں نا لوگ, وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح عدالت سے نہ ہمیں رجوع کرنا پڑے یا عدالت بیچ میں نہ آئے. کہتے رہیں گے ویسے
سے, لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیاسی طور پہ مجھے اس بیان کا بڑا فائدہ ہوگا. ثاقب نثار والی بھی آڈیو کا بھی فرینزک کب ہوا تھا, کہاں انویسٹیگیشن ہوئی ہے, لیکن خود ہی لوگوں نے جج کیا نا کہ یہ فیک ہے, اور پتہ بھی چلتا تھا. کیا فائدہ ایسے سافٹ ویئر کا جسے پتہ چل جائے؟ وہ تو ہمیں بھی پتہ تھا کہ یہ فیک ہے, بنائی گئی ہے, فیبریکیٹڈ ہے. تو ایسے سافٹ ویئر کہاں ہیں پھر ایسے سافٹ ویئر؟ یار میرا جو خیال ہے کہ جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا وہ یہ کہ آپ کی جو آراء ہیں وہ حقائق بیسڈ ہیں اور پرسیپشن اور بائسنس پر زیادہ ہوتی ہیں. ثاقب نثار والی آڈیو تو خیر وہ تھی ہی اتنی بھونڈی کہ اس کا فورنزک کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا. باقی آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ جو سافٹ ویئر سے اس قسم کی جو بنتی ہیں انہیں پکڑنا آسان ہوتا ہے؟ انہیں ہائیلی ٹیکنیکل لوگ ہی پکڑ سکتے ہیں. لیکن یہی تو میرا پوائنٹ تھا کہ ابھی تک جتنی بھی آڈیوز آئی ہیں یا زیادہ تر آئی ہیں وہ تھی ہی اتنی بھونڈی کہ وہ یعنی ان کے فرنزک کرانے کی بھی ضرورت نہیں. اور اینڈ میں تو آپ نے مان لیا کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہی ہوتا ہے. رہ گیا کام کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. عجیب ہے یعنی آپ کا اصول, لیکن آپ کی لاجک بڑی عجیب ہے کہ جاسوسی کرنا جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے یا بغیر کسی ریزن کے کسی کی بھی وہ جائز ہو جاتا ہے. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا معیار کیا ہے اخلاقیات کا؟ صرف مخالفت برائے مخالفت یا کوئی اصول بھی ہیں؟ وہ اصول مجھے بتا دیں, پھر ان اصولوں پہ آپ سے بات ہو سکتی ہے. اس طرح مادر پیدر آزاد تو نہیں نہ ہو سکتا کہ جہاں دل کیا نا, جہاں پہ غصہ ہے وہ نکالنا ہے تو بس وہ کوئی بات ملنی چاہیے, بس اس کو پکڑ کے کھینچ دینا. اور خان صاحب نے یہ کدھر کہا ہے کہ ریکارڈنگ ہونا اور یہ آپ نے مجھے ویڈیو بھیجنی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس نے اس طرح کا کچھ کہا ہے, اور اگر کہا ہے تو یہ غیر قانونی بات ہے, بالکل غلط بات بولی ہے اس نے. باقی یہ جملہ آپ نے میری کسی بھی وائس ریکارڈنگ سے نکال کے دینا ہے. میں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے ملک ریاض والی اور اس کی. باقی پبلکلی تو ملک ریاض صاحب خود بھی انکار کر چکے ہیں کہ وہ ریکارڈنگ ٹھیک ہی نہیں ہے. جتنی پڑھی لکھی عوام ہے یا جو عام عوام ہے ان کو تو اکثر ان چیزوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا. مجھے ایک بندہ بتا دیں جس نے کوئی ریکارڈڈ آڈیو یا ویڈیو دیکھی ہو اور اس کے بعد اس نے اپنا ووٹ بدل لیا ہو کہ ہاں جی اب یہ میں نے سنا ہے تو میں چینج کر لیتا ہوں. میتھ کے فارمولے کی طرح نہ سیاست چلتی ہے نہ زندگی چلتی ہے کہ اگر یہ ہوتا تو یہ ہونا چاہیے تھا, یہ ہوتا تو یہ ہونا چاہیے تھا. کہ یہ نہیں, اگر آپ میتھ کے فارمولے اپلائی کرتے ہیں زندگی پہ اور سیاست پہ پھر تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر تو شہنشاہ آدمی ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. خان صاحب کی امبار اگر لگنا ہو شروع کریں نا, وہ دھمکیاں جو دیتے ہیں بیسکلی کوشش کریں. ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے باقی پارٹیوں میں اور پی ٹی آئی میں کہ پی ٹی آئی کی جو عوام ہے نا ساری پڑھی لکھی عوام ہے, سارے پروفیشنلز ہیں. تو اس قسم کی وہ جسارت تو کریں, ہم 2 دنوں میں وہ لا پا کے رکھ دیتے ہیں اس کو ٹیکنیکلی. نہ اس میں تحقیق ہوتی ہے نہ پریکٹیکلی 50% معاملات میں جو ہے وہ ایکوریٹ نالج ہوتا ہے. بس اڑی اڑائی سنتی سنی اور اس کو چلا دیا بس. آپ نے ایشو سے ہٹ کے میری ذات کے حوالے سے ہی آپ نے زیادہ سوال کھڑے کر دیے ہیں, جو کہ ہمارا ٹاپک تو نہیں تھا. بہرحال میرا جو موقف تھا جو کہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنے کے بعد دینا تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو اصل میں آڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں نا, ریکارڈنگ جو لیک ہوتی ہے یا ریکارڈ کی جاتی ہیں, تو اس کا جب متعلقہ بندے کی طرف سے ڈینائل آ جاتا ہے نا, انکار کر دیتا ہے کہ وہ میری نہیں ہے, یہ فیبریکیٹڈ ہے یا فیک ہے, تو اس کے اوپر پھر مزید وہ انکوائر کرنے کے لیے ہمیں کسی فرانزک کی طرف جانا پڑتا ہے یا کورٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. ادروائز یہ سارے سیاسی طور پہ ہی یوز کرنے والی چیزیں ہیں, چاہے وہ نون لیگ کی ہوں یا پیپل پارٹی کی یا دوسری بھی جو لوگ ہیں. یہاں تو لوگوں کی ویڈیوز تک جو ہے وہ آ جاتی ہیں. زبیر صاحب کی ایک آئی تھی ویڈیو, انہوں نے ڈینائی کر دیا. تو ڈینائی کر دیا تو اب کیا ہے, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ واقعی انہوں نے ڈینائی کر دیا تو وہ جھوٹی ہے, کیونکہ اس کا کوئی کہیں جا کے اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا گیا کسی ایسے فورم کے اوپر. تو اس کی جو حیثیت جو ہوتی ہے نا وہ صرف اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے زیادہ تر یوز ہوتی ہیں یہ چیزیں. سچ اور جھوٹ کی بات نہیں میں کر رہا ہوں کہ یہ سچ ہوتی ہیں جھوٹ ہوتی ہیں, اس کا میں نہیں بات کر رہا ہوں. آپ یہ بات جو کر رہے ہیں نا کہ ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں کہ آپ ٹائپ کریں اور خان صاحب کی آواز میں وہ آپ کو بول دے گا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکے گا کہ یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے. تو اس میں چلے میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں عمران خان کی, آپ وہ ذرا مجھے بنا کے دکھائیں, یا آپ کے پاس آپ کہیں گے کہ میرے پاس سافٹ ویئر نہیں ہے, تو چلو جب بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو یا کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے جو کہے کہ جی میرے پاس یہ سافٹ ویئر پڑا ہوا ہے اور آپ پہچان نہیں سکیں گے, میں آپ کو یہ جملہ آپ کو میں اس میں ریکارڈ کر کے دے دیتا ہوں خان صاحب کی آواز میں, کہ خان صاحب نے کہنا یہ ہے کہ یہ جو میں نے بیانیہ بنایا ہے امریکی سازش کا یہ جھوٹ ہے, اور یہ میں نے اگلے الیکشن میں عوام کو نعرہ دینے کے لیے یہ چیز کریٹ کی ہے اور سیاسی طور پہ زندہ رہنے کے لیے میں نے یہ نعرہ دیا. تو یہ 2-3 لائنیں جو ہیں وہ خان صاحب کی آواز میں کرنی ہے. سافٹ ویئر اگر کوئی موجود ہے نا تو سافٹ ویئر نہیں ہے, وہ یہی ایڈیٹنگ ہے, جیسے وہ ثاقب نثار کی ہے کہ کلپ اٹھا کے مختلف اوقات کے اور کٹنگ کر کے ان کو جوڑا, بیک گراؤنڈ میں جو انوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ وہ تو ڈفرینٹ کلپ ہیں, ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے, تو اس کے اندر ایک ڈسٹورشن پیدا کی گئی تاکہ وہ سملر لگیں سارے. اور اس میں تو کئی چیزیں ایسی تھیں, میں اس ٹیکنیکلٹیز میں نہیں میں جانا چاہتا, تو وہ پتہ چل گئی کہ وہ فیک تھی. اب یہ جو آئی ہیں بشرا بی بی کی, ہو سکتا ہے فیک ہو, لیکن یہ
لگتی نہیں ہے کہ فیک ہے. آپ کہیں گے کہ یہ فیک ہے, یہ میں چلے مان لیتا ہوں کہ یہ فیک ہے. یہ اسی سافٹ ویئر سے بنائی گئی ہے, اس کا بھی آپ نے مجھے جواب دینا ہے. اس سافٹ ویئر کے بارے میں شاید آپ یہ بھی کہیں کہ وہ کیونکہ بڑا کاسٹلی ہوتا ہے تو عام آدمی کی ریچ پہ نہیں ہے وہ. کیا یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ہمارے, مریم نواز ہے, شہباز شریف ہے, نواز شریف ہے, زرداری ہے, کہ یہ بھی نہیں ان کو اس سافٹ ویئر کو پرچیز کر سکتے, اپنے میڈیا سیل کو پرچیز کر کے دے سکتے ہیں وہی سافٹ ویئر؟ تو ہو سکتا ہے آپ یہ بھی ایک ایکسکیوز کریں اس کے بارے میں, تو اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے. ملک ریاض والی اور زرداری والی یا ان کی بیٹی والی جو ہے وہ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے, میں نے آپ سے پوچھا ہے. یہ آپ دوبارہ اگر سنیں گے تو وہ میں آپ سے ایک کویسچن کر رہا ہوں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, اور انہوں نے تو ڈینائی کر دیا ہے. تو ڈینائی کرنے کا پھر میں اگین میں آپ کو کہوں گا کہ اگر انہوں نے ڈینائی کر دیا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی وہ فیک ہے. تو اصل کا تو چلو وہ تو چلو ٹھیک ہے, کسی نے مان لی ہے کہ اصل ہے. جب ڈینائی کر دینا تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے اس کی بات کو مان لیں. آپ یا تو کسی فورم کے اوپر آپ لے کے جائیں, کسی نے اگر انکار کر دیا ہے نا, کسی نے ڈینائی اگر کر دیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ صرف سیاسی جو ہے وہ گمک کے طور پہ یوز ہوتی ہیں چیزیں, آڈیو ویڈیو. ان کا پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا صحیح ہونا یا غلط ہونا یہ ایک الگ چیز ہے, کہ یہ اصل ہیں یا نقل ہیں, جینون ہیں یا فیک ہیں, یہ ایک چیز الگ ہے. لیکن یہ یوز ہوتی ہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے. اسی قسم کی بات آپ نے کچھ دن پہلے بھی کی تھی جب میں نے ایک اسٹیٹس لگایا تھا, جس کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ تحقیق کر لیا کریں. شروع کا کلپ جو ہے وہ جوڑ کے درمیان میں کلپ لگا دیے ہیں, پھر اینڈ میں کلپ لگا دیے ہیں. وہ بھی مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. جب میں نے آپ سے پوچھا یہ کہ جی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی, آپ نے یہ کس بارے میں کہا ہے, تو آپ نے کہا جی میں نے آپ کو تو نہیں کہا تھا, یہ تو میں نے جیو کو کہا تھا. تو انبار میرے بھائی تبھی نہیں لگ رہے نا. آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ انبار کیوں نہیں لگاتے. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہے سافٹ ویئر جس سے پتہ ہی نہ چلتا ہو, جو آپ نے ٹائپ کیا خان صاحب کی آواز میں اس نے بول دیا ہے, بنا کے تو دکھائیں. انبار تبھی تو نہیں لگ رہے. یہ تو آپ نے بڑی عجیب سا سوال آپ نے کیا ہے کہ انبار کیوں نہیں لگ رہے. اگر لگ جاتے ہیں تو وہ لاپ آ کے رکھ دیں گے. جب یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے, جب ایسا ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو جینون جو اگر ہوتی ہے, جو فیک نہیں کہا جا سکتا, جس کے اوپر جو ہے وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ آواز تو اسی کی ہے. تو اب بہرحال بات تو جو تھی نا وہ بشرا بی بی کی تھی کہ اگر ان کی آڈیو آئی ہے, یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جو ہیں پڑھے لکھے لوگ, وہ لاپ آ کے رکھ دینا اس کو. اچھا آپ ایک یہ بات بھی کہہ رہے ہیں بڑی عجیب سی کہ کوئی ایک بندہ بتا رہے ہیں جس نے کوئی ریکارڈڈ ویڈیو یا آڈیو سنی ہو اور اس نے اپنا ووٹ بدل لیا ہو. نظریات خیالات جب بدلتے ہیں تو کیا وہ اعلان کرتا ہے آگے کہ میں بدلنے لگا ہوں؟ میں کوئی پوری 22 کروڑ 23 کروڑ 24 کروڑ عوام کو تو میں نہیں جانتا. مطلب میں نہیں آپ کی بات سمجھ سکا کہ جس بندے کو جتنے ووٹ پڑتے ہیں, کیا ساری زندگی اتنے ہی ووٹ پڑتے رہتے ہیں؟ کوئی ٹوٹ کے ادھر نہیں جاتے, کوئی ٹوٹ کے ادھر نہیں جاتے, اور اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ان چیزوں کا عوام کے اوپر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ فکس ہے کسی طرف بھی, وہ ساری زندگی اسی طرف ہی رہتا ہے, اس کے خیالات کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے. یہ تو بڑی عجیب بات آپ نے کی ہے, یہ سمجھ میں نہیں آئی میرے. اچھا اب آپ نے جو میری ذات کے حوالے سے سب سے پہلی بات آپ نے کی ہے کہ میری جو رائے ہے وہ بائسنس اور حقائق پہ بیس نہیں کرتی. میں آپ کے سامنے جو بات رکھتا ہوں, جو سوال رکھتا ہوں, وہ اسی لیے رکھتا ہوں کہ آپ بھی حقائق بیان کریں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اور جو بھی اس بات کا نچوڑ ہے وہ ہم دیکھنے اور سننے والوں کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. میں اپنی رائے دے دیتا ہوں, آپ اپنی رائے دے دیں. اگر حقائق کے اوپر بات نہیں ہے تو آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. آپ بتائیں جی یہ چیز آپ نے جو ہے وہ حقائق کے منافی آپ نے بیان دی ہے, حقائق اصل میں یہ ہیں, تو پھر بات آگے چلتی ہے. صرف اتنا کہہ دینا جو ہے وہ تو مناسب نہیں ہے, آپ کو وہ بات بھی بتانی چاہیے. عمران خان کو میں تنقید ضرور کرتا ہوں. میں جب تک جو ہے وہ ایسی باتیں کرتا رہے گا تو میں اس کے اوپر تنقید کرتا رہوں گا. میرے پاس کئی چیزیں ہیں کہنے کے لیے خان صاحب کے بارے میں. خان صاحب نے جس طرح سے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور خانہ جنگی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی, اداروں کے خلاف جو بات کی ہے, اداروں کے خلاف جو اکسایا ہے اور اقداروں کے خلاف کھڑا کر دیا ہے, ڈویژن کریٹ کر دی ہے, اور اس میں اسلام کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے اسلامی ٹچ دے کے, اور اسلام کی جو ڈیفینیشن پیش کر رہے ہیں. مجھے کئی اور بھی اس طرح کی کئی باتیں جس پہ مجھے بڑا اوپر اختلاف ہے اور میں اس کے اوپر تنقید کروں گا, میرا حق بنتا ہے. دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کو تو میں سمجھتا نہیں نا اس لائق کہ میں ان کے اوپر تنقید بھی کر سکتا ہوں. آزمائے ہوں کو آزما لیا, ان کے اوپر تو میں زیادہ ٹائم ہی نہیں ضائع کرنا چاہتا. عمران خان کے میں چند جو غلطیاں ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہم پھر دوبارہ اس کا جھنڈا جو ہے وہ اٹھائیں. اگر آپ کسی طرح فرض کریں نا, پھر بات مفروضے کی آ جاتی ہے جو بات سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے. آپ کو اس سے پتہ نہیں جو ہے وہ غصہ کر جاتے ہیں. آج اگر یہ سارے لوگ دودھ سے دھل کے آ جائیں اور پتہ بھی چل جائے کہ اب یہ دودھ سے دھل گئے ہیں, اب کوئی آدمی بے ایمانی نہیں کرے گا, کرپشن نہیں کرے گا اور دھوکہ نہیں دے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, سوانے خواب نہیں دکھائے گا لوگوں کو, سبز باغ نہیں دکھائے گا اور کسی بھی خوش فہمی میں نہیں رکھے گا, یہ سارے سامنے آ جائیں تو میں ان میں سے چوز کروں گا عمران خان کو. میں ان کے اوپر پھر بھی اعتبار نہیں کروں گا.
رکھوں گا. تنقید کرنا یہ میرا حق ہے, آپ اس کو باعثنیت سمجھ لیں, آپ سمجھ لیں کہ میں جانبداری کا مظاہرہ کرتا ہوں, جو کہ آپ کے اندر بھی ہے اور لوگوں کے اندر بھی ہے یہ چیزیں. آپ یہ نہ کہیں کہ آپ میرے اندر ہی ہیں یہ چیزیں, میرے اندر ہی صرف آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں, یہ آپ کے اندر بھی ہیں یہ چیزیں. آپ بھی اپنے مخالفین کو اسی طرح رگڑا دیتے ہیں جیسے خان صاحب کے مخالفین ان کو دیتے ہیں. بغیر کسی وجہ سے کسی کی جاسوسی کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے. یہ میں نے تو میرے خیال میں نہیں کہا, یہ آپ نے شاید جو ہے وہ غلط کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز بنا لی ہے, میں نے یہ بات نہیں کی. اخلاقیات کا معیار بھی میں نہیں سمجھا کہ اگر وہ طے کریں تو پھر بات ہو سکتی ہے. اس سے میری پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے, کبھی ایسی آپ نے کسی میں نہیں یہ بات کی کہ پہلے آپ میرے ساتھ طے کریں کہ آپ کا معیار کیا ہے اخلاقیات کا یا ڈبیٹ کا. یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. غصہ میں نکال نہیں سکتا نا, جب آپ کے ساتھ جو میں شامل ہوں اس ڈبیٹ میں, آپ کے سامنے میں ایشو جو ہے وہ رکھوں گا, آپ کی رائے لوں گا, پھر میں اگر ہو سکے گا کراس ٹاک بھی آپ سے جو ہے وہ میں کروں گا. تو غصہ تو اتنی چھوٹ تو مجھے آپ نہیں دیں گے کہ میں اپنا غصہ, اگر میں نے غصہ نکالنا ہو تو میں اکیلا بیٹھ کے یہاں پہ اسپیچ کر لوں 15-20 منٹ کی, اپنا جو سارا دل کا غبار نکال دوں خان صاحب کے اوپر. مجھے کون ٹوکنے والا ہے؟ آپ بیچ میں بولیں گے. آپ کو میں نے شامل جو کیا ہوا ہے وہ اسی لیے کیا ہوا ہے کہ مجھے آپ کی بھی اس میں رائے چاہیے. اگر میں کہیں ایسا کرتا ہوں تو آپ مجھ سے ایشو کے اوپر, آپ میرے سے ایشو کے اوپر سوال کریں کہ جی یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ آپ نے غصہ نکالنے والی بات کی ہے. میں اگر آپ میرے تو واقعی اس کو آپ جسٹیفائی کر دیں گے تو میں کہوں گا جی واقعی جی سوری جی میں معذرت چاہتا ہوں, اتنی سی بات کرنے میں مجھے کوئی وہ قباحت نہیں ہے. خان صاحب کی ویڈیو میں آپ کو بھیجتا ہوں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ریکارڈنگ کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ آپ پہلے اس کو واضح کر دینا کہ بجائے اس کے کہ آپ پہلے سنیں گے پھر آپ اپنا اوپینین بنائیں گے کہ یہ خان صاحب نے کیونکہ کہہ دیا ہوا ہے تو میں اس کو اب جسٹیفائی تو کرنا پڑے گا. تو اگر خان صاحب نے اس کو کہا ہے کہ اس میں اس نے اینکر نے اگر پوچھا کہ جی یہ جو ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہیں کیا یہ صحیح ہیں, تو انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا, انہوں نے کہا ہاں بالکل. تو اس طرح کا انہوں نے, میں ویڈیو وائرل آپ کو جو ہے وہ اس کی بھیج دوں گا ڈھونڈ کے, لیکن پہلے آپ اپنا وہ واضح کر دیں یہ بات کی ہے کیا وہ صحیح کی ہے. میتھ کے فارمولے کی طرح مجھے یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی آپ کی کہ کون سا فارمولہ میں نے میتھ کا اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ یہ ضروری چیزیں ہیں, مطلب میتھ جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے یا کیمسٹری یا فزکس یا بایو یا اور جو ہم نے سبجیکٹ ہم نے جو پڑھے ہیں, مضامین جو پڑھے ہیں, وہ ہمارے زندگی کے اوپر کسی نہ کسی شعبے میں جا کے اپلائی ہوتے ہیں. تو یہ مجھے نہیں آپ کی بات سمجھ میں آئی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. دوسرا, اگر کسی کو بات سمجھانے کے لیے کوئی دلیل ہی اصل میں ہوتی ہے نا, دلیل ہے یہ مفروضہ ہے یا ایگزامپلز ہوتی ہیں یا کسی کے کال ہوتے ہیں یا کوئی واقعہ ہوتا ہے, وہ بندہ کسی کو سمجھانے کے لیے وہ کوڈ کرتا ہے, بتاتا ہے, مثال دیتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ایسا گفتگو میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور میں بھی ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا, تو آپ اس میں نہ کریں. مجھے تو ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے, کئی چیزیں جو ہے وہ فرض کرنی پڑتی ہیں جو کہ کسی دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو وہ یہ تو ہر بندہ کرتا ہے. تو لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کس جو ہماری جو یہ بات چیت ہوئی ہے وہ کس پوائنٹ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ چیز میتھ کا فارمولہ اس کے اوپر اپلائی کیا ہے یا کوئی مفروضہ بنا کے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. مطلب یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آئی, اس کو ذرا دوبارہ آپ ایکسپلین کریں. شہنشاہ نہیں ہوں یار میں, اللہ آپ کی دعا مبارک کرے, لیکن ایک طرح سے شہنشاہ آپ کہہ بھی سکتے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے, بڑا کرم ہے اس کی ذات کا, لیکن آپ کو شامل کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا, آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے اس کے اوپر جو ہے ہم نے بات کرنی ہے. میں کوئی اکیلا تو نہیں میں نے یہ اسپیچ کرنی نا, میں نے آپ کو پہلے بھی جیسے بتایا ہے آپ کو شامل اس لیے کیا ہے. آپ کی مہربانی ہے کہ 50% تو آپ نے مان لیا نا کہ تحقیق ہوتی ہے, تو چلو آدھی تو میری طرف سے ہو گئی نا, باقی آدھی تو آپ کی طرف سے. آپ کو کیوں میں نے جو ہے وہ اپنے ساتھ بٹھایا ہے, آپ کو کیوں میں انوائٹ کرتا ہوں یا آپ ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں, وہ اسی لیے لیتے ہیں کہ میں نے کوئی دعویٰ تو نہیں کیا تھا کہ محقق ہونے کا یا عالم ہونے کا, یا میں یہ کہوں کہ جی میرے پاس جتنا نالج ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ کو میں نے جو شامل کیا ہے وہ اس لیے تو کیا ہے کہ اگر آپ آدھی تحقیق مانتے ہیں کہ میں نے 50% تحقیق کی ہے تو اتنا تو یار آپ کا بھی حق بنتا ہے نا. اب آپ کی باری ہے, آپ بھی تو کچھ بتائیں نا. اڑی اڑائی بھی میں نہیں چلا سکتا نا. دیکھنا آپ جیسے جو لوگ ماشاءاللہ سمجھدار دانشور بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے کیا جو ہے وہ اڑی اڑائی اڑانے دے سکتے ہیں, سنی سنائی اڑانے دے سکتے ہیں. تو ایسی میں نے کوئی کوشش نہیں کی. آپ کے ذہن میں اگر یہ بات آتی ہے تو ایسی پہلے بھی میں آپ کو بات کر چکا ہوں کہ آپ کو اسٹیٹس دیکھ کے شاید آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ شاید میں کوئی جیو کا کوئی نمائندہ ہوں, کہ آگے تھوڑا سا کلپ لگا لیا, تھوڑا سا پیچھے لگا لیا, تھوڑا سا آگے ادھر کر دیا, تھوڑا سا ادھر کر دیا اور ملا کے کوئی اسٹیٹمنٹ بنا دی. آپ میری رہنمائی کیا کریں نا, آپ بتایا کریں کہ جی یہ جو
آپ نے جو بنائی ہے اس کا اصل میں یہ مقصد ہے، آپ ڈیفینڈ کیا کریں پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، کیونکہ آپ نے سپورٹ تو کرنا ہے نا ان کو، تو آپ کو بتانے کا تو مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ایشو ہے پی ٹی آئی کے بارے میں تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ڈیفینڈ کرتا ہے اپنی پارٹی کو اس طرح سے. میرے زیادہ تر جو دوست ہیں نا وہ نون لیگ کے ہیں، میرے ساتھ ڈیبیٹ میں اس میں شامل نہیں ہوتے. وہ کئی دفعہ ان کو میسج کر چکا ہوں، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی جواب ہے ہی نہیں نا جو میں ان سے کویشچن کرتا ہوں. یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ہر قسم کا دفاع کرنے کے لیے وہ اپنی جان اور مال کی پرواہ نہیں کرتے، لڑ پڑتے ہیں میرے ساتھ وہ. لیکن بہرحال یہ ایک الگ جو ہے وہ بحث ہے. اب یہ جو ایشو تھا اس میں تو اب کافی ٹائم نکل گیا جو بشرا بی بی والا تھا. اگر آپ نے اس کے بارے میں اب مزید کچھ کہنا ہے ذاتیات کے حوالے سے مہربانی کیجیے گا. کوئی ایشو کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ کہنا ہے تو ایک منٹ میں آپ بتا دیں. تو نیکسٹ جو اگلا ٹاپک ہم شروع کریں گے وہ خان صاحب کا ہے. ریکارڈنگ کے معاملے میں جو موقف ہے وہ الگ ٹاپک پہ ہم ڈیبیٹ کریں گے. اس کو میں ادھر ہی فنش کر دوں گا اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس کے بارے میں. دیکھیں معاملات کا جو ہے ہمیشہ حالات کے مطابق ہی جو ہے وہ معاملات کو لے کے چلا جاتا ہے جس گراؤنڈ ریالٹی میں آپ زندہ رہ رہے ہوتے ہیں. اس کی بہترین سی مثال آپ کو جو ہے وہ قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو افضل ترین اور بہترین لوگ تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے وہ مہاجرین ہیں. مہاجرین افضل ہیں تمام انصار سے، قرآن میں واضح ہے. ٹھیک ہے، مکی دور میں کون سے کسی مہاجر نے جہاد کیا؟ کون سے کسی مہاجر نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کبھی کوئی گستاخیاں بھی ہوئی ہیں اس کا جواب بھی دیا ہے؟ یہ اب آپ کس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہا. آپ نے تو پتہ نہیں مختلف قسم کے ٹاپک آپ نے اس میں چھیڑ دیے ہیں. دیکھیں ریاض بھائی، میرا موقف یہی ہے، میرا موقف عوامی سطح کا ہے ہی نہیں. میرا موقف یہ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے آپ جیسے یا میرے جیسے، ان کو ان چیز پہ اپنے پولیٹیکل بیانیے کریٹ نہیں کرنے چاہیے. میرا صرف یہ پوائنٹ ہے. ایشو بیسڈ جو ہے وہ چیزوں کو ڈسکس کریں کہ یعنی اکنامک پرفارمنس ڈسکس کریں پی ٹی آئی کی، اور آپ نے جو ان کا دور حکومت کو ڈسکس کریں. یہ اس قسم کے یہ جو کلپ وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں ہیں نا یہ ارریلیونٹ ہے. سائفر پہ آپ ڈسکس کریں تو یعنی بہتر ہوگا، یا ان باقی چیزوں پہ ڈسکشن کریں. یہ آڈیو کلپ آ گیا، یہ آ گیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، یہ میرے نزدیک جو ہے ٹوٹلی غیر ضروری چیزیں. پریکٹیکل پرفارمنس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. اس قسم کی چیزیں یہ جو ہوتی ہے نا یہ محلے دار ڈسکس کریں سمجھ میں آتے ہیں. اوپینین میکرز جو ہوتے ہیں آپ کے جیسے یا مزید سمجھدار لوگ جو ہیں جو معاملات کو گراؤنڈ ریالٹیز پہ یا ایک لارجر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، ایک بڑے پیمانے پہ دیکھتے ہیں، ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی ڈسکشن کو موضوع بحث کریں. ناظرین، آج کا ڈیبیٹ ٹائم آپ نے دیکھا. پروگرام کے اختتام پہ آپ سب کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شاہین نیوز نیٹ اور ڈیبیٹ ٹائم ایک عوامی سطح کا پلیٹ فارم اور پروگرام ہے. اس میں کوئی بھی شخص حصہ لے سکتا ہے، چاہے اس کا سٹیٹس کچھ بھی ہو. یعنی وہ عام ہے یا خاص ہے، امیر ہے یا غریب ہے، ایک مزدور ہے یا افسر ہے، پڑھا لکھا یا ان پڑھ ہے. کسی قسم کے بھی مسئلے یا ایشو پر بات کر سکتا ہے، اپنے مسائل سے آگاہ کر سکتا ہے، کسی خاص موضوع پر عبور رکھتا ہے، کوئی ہنرمند ہے، کوئی سکل رکھتا ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اپنا نظریہ بیان کر سکتا ہے اور لوگوں کے لیے آگاہی کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ کوئی ہار جیت کا پروگرام نہیں ہے. آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہار جائیں گے. اگر آپ کو ڈر ہوگا تو آپ موضوع سے ہٹ کے بات کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کریں گے، کسی دوسرے ٹاپک پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، بات کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ذاتیات پہ آپ آئیں گے اور پروگرام کو بھی آپ خراب کریں گے. آپ اگلے پروگرام میں اس ٹاپک کے اوپر دوبارہ بات کر سکتے ہیں. اس لیے جو کرنٹ ٹاپک ہوگا آپ نے اسی کے اوپر بات کرنی ہے. جیسا کہ آپ نے یہ گفتگو سنی ہے، اگر آپ اس ایشو پر بات کریں گے جس کی آپ نے تیاری کی ہوئی ہے تو آپ کو اس طرح سے پروگرام سے سکپ نہیں کرنا پڑے گا. یعنی آپ کو پروگرام ادھورا نہیں چھوڑنا پڑے گا. آپ نے میرے چند پروگرام پہلے بھی ایسے دیکھے ہوں گے جس میں لوگ اس لیے غائب ہو جاتے ہیں کہ ان کی تیاری نہیں ہوتی، شوقیہ طور پہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. موضوع سے ہٹ کر کسی فریق کی ذات کے حوالے سے بات کرنا اور اس پر الزام لگانا بالکل مناسب نہیں ہے. میں اپنی ذات کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ میں ایک عام اور ادنا سا آدمی ہوں، کوئی ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہوں، کوئی دانشور نہیں ہوں، کوئی اوپینین میکر نہیں ہوں. میں ابھی تک طالب علم ہوں، میں کوئی خاص نہیں، ایک عام سی گلی محلے کا رہنے والا شخص ہوں. اور میری فون بک میں زیادہ تر لوگ میری گلی محلے کے ہی ہیں. کچھ دوست، رشتہ دار اور کچھ کلائنٹس ہیں. کچھ اسی شہر میں رہتے ہیں ملتان میں، کچھ دوسرے شہروں میں رہتے ہیں اور کچھ بیرون ملک رہتے ہیں. میرا یہ چینل بھی گلی محلے کی سطح کا چینل ہے اور یہ ابھی اتنا مقبول بھی نہیں ہے. تو
تو آپ نے اس پروگرام میں ہونے والی باتوں کو سیریس نہیں لینا، مایوس یا دل برداشتہ نہیں ہونا، اور اس میں ایسے ہی حصہ لینا ہے جس طرح پہلے حصہ لیتے ہیں، اور دوسروں کو بھی آپ نے حصہ لینے کی دعوت دینی ہے۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل دیکھنے والے ناظرین اگر ڈیبیٹ ٹائم میں حصہ لینا چاہیں اور اپنے نظریات اور خیالات کو شیئر کرنا چاہیں تو اسکرین پر دکھائے جانے والے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔